السلام علیکم۔ درس نمبر 77 کے اندر ہم پڑھیں گے فعل ناقص کے بارے میں۔ فعل ناقص کو معطل اللام بھی کہتے ہیں، یعنی کہ لام کلمے کی جو جگہ ہے 3 لیٹرڈ روٹ پر، ادھر واو یا آ جائے ویک لیٹرز میں سے، کمزور حروف میں سے، یعنی کہ حروف اللہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم اس کو ناقص کہتے ہیں۔ پھر اسی حساب سے ناقص واوی ہوگا، ناقص یائی ہوگا ڈپینڈنگ آن کہ کیا آ رہا ہے۔ اب اس کے جو اصول ہیں، دیکھیے میں نے ایک بہت آفٹر ایئرس آف ایک اصول نکالیں 2-3 جو کہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ جس طرح مضاف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اول ساکن تانی متحرک، اسی طرح آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ حرف اللہ جو ہے، چاہے واو ہو یا وہ ہمیشہ متحرک ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، لازمی، آلویز۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ زبر کے ساتھ ہمیشہ الف میل کھاتا ہے، پیش کے ساتھ ہمیشہ واو میل کھاتا ہے، اور زیر کے ساتھ ہمیشہ یا میل کھاتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے۔ اور تیسرا اصول جو آپ نے مین دماغ میں رکھنا ہے وہ ہے التقاء ساکنین۔ دیکھیے عامر سہیل صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ساکن اور ساکن کا جمع یا حرف علت اور ساکن جمع ہو جائے اس کے بعد اس کی بنیاد پہ بات کی ہے، لیکن اس کو میں نے مزید آسان بنانے کے لیے التقاء ساکنین کا جو ہے وہ معاملہ رکھا ہے، یعنی کہ اگر 2 ساکن جمع ہو جائیں تو آپ نے ایک ساکن کو ہٹانا ہوتا ہے، اور چونکہ حرف علت کمزور ہوتا ہے، ویک لیٹر، تو آپ اس کو اڑا دیتے ہو۔ اسی طرح 2 حروف علہ جمع ہو جائیں، یعنی واو یا اور یا واو یا اور یا، تو آپ نے اس میں سے ایک حرف علت کو اڑانا ہوتا ہے۔ اب کس حرف علت کو اڑائیں گے؟ جو فعل کا اپنا ذاتی حرف علہ ہوگا۔ ایسی صورت کب پیش آتی ہے؟ جیسے کہ ہم کہیں دعوا، اس نے بلایا۔ اب جب ہم اس کی گردان کریں گے تو دعوا دعوو ہو جائے گا بیسکلی۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ آئے گا کہ ہم کیا کریں، یہ پلورل کا واو آ گیا اور یہ اس کا واو، تو ہم اس کے واو کو اڑا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا دعو۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے التقاء ساکنین یا حروف اللہ جمع ہونے کا مسئلہ۔ اب ہم باری باری اصول دیکھ لیں گے۔ وہی اجوف والا اصول کے ماقبل فتحہ ہو، یعنی کہ زبر، اور اس کے بعد حرف اللہ جو ہے وہ متحرک ہو، تو ہم حرف اللہ کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بس فرق یہ کہ وہاں پہ وہ عین کی جگہ پہ آ رہا تھا، یہاں پہ یہ یا کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ اگر تو واوی ہے، یعنی کہ ناقص واوی، جیسے دعوا، اس نے بلایا یا اس نے آواز دی، تو پھر ہم اس کو دعا ایسے لکھیں گے۔ اور اگر یہ واوی ہے، یعنی کہ ہدایا، اس نے ہدایت دی، تو ہم اس کو ہدا لکھیں گے الف مقصورہ کی صورت میں۔ فرق یہ۔ اور اگر جو ہمارے پاس ناقص یائی ہے وہ کسی ضمیر کے ساتھ مل جائے، یعنی کہ مفعول ہو، اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس نے اس کو ہدایت دی، تو ہم کہیں گے ہدا ہو، تو اب یہ یا جو ہے یہاں پہ الف میں چینج ہو جائے گی، تو اس کو ہدا لکھنا پڑے گا ہمیں، ہدا ہو، جب ضمیر کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2 اصول وہی والا ہے کہ اگر حروف اللہ جمع ہو جائیں، حروف اللہ جمع، تو ہم جو ہے جو فعل کا حروف علت ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ دعو جو کہ پلورل کا صیغہ ہے جمع کا، تو اس سے دعو ہو گیا۔ ہم نے عموماً دیکھا تھا کہ فعل فعلو، تو آخری حرف کے اوپر پیش آ رہا تھا اس واو کی وجہ سے، لیکن چونکہ یہاں پہ آخری حرف ہی غائب ہو گیا، جیسے کہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے، تو اب پیچھے والا جو حرف ہے وہ تو اپنی حرکت رکھے گا، اسی لیے یہاں پہ ہمیں زبر دکھتا ہے دعو۔ اب دیکھ ایک یائی سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ناقص یائی نسیہ، وہ بھولا، نسی یو بنے گا اس کا پلورل فارم، اور نسیو یا کو حذف کرنے کے بعد، کیونکہ حرف اللہ یا اور واو جمع ہو رہے ہیں، صیغے کا حرف اللہ باقی رہے گا۔ اب یہ نسیو ہو گیا، لیکن یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ
واو زبر کے ساتھ میل کھاتا ہے، پیش کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ اس کے زیر کو غائب کر کے پیش سے تبدیل کر دیا اور یہ نسو ہو گیا. دس از دا فائنل فارم. یہ جو 3 اصول میں نے آپ کو شروع میں بتا دیے ہر جگہ کام آئیں گے. ایک فیمیل کا صیغہ دیکھ لیتے ہیں مضارع. دعا یدعو، تو تدعوین، تم ایک عورت پکار رہی ہو، تو ہم نے یہاں سے حرف اللہ غائب کیا تو تدعوینہ ہو گیا، لیکن یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، یا ہمیشہ زیر کے ساتھ میل کھاتی ہے، تو یہاں پہ تدعینہ ہو جائے گا، تم ایک عورت پکار رہی ہو. اب گردان کیجئے، دعوا سے یہ بن گیا چینج ہو کے دعا. 2 لوگ دعا، دعاؤ، دعات. اب آپ یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، تو ہم حروف اللہ والا ساکن گرا دیں گے کیونکہ جمع ہو رہے ہیں التقاء ساکنین. دعات ہو جائے گا، یعنی اس ایک عورت نے پکارا، اور پھر اس کا مثنیٰ بھی اسی سے بنتا ہے دعاتا، یعنی کہ ان 2 عورتوں نے پکارا. نمبر 4 اصول بھی اسی میں شامل ہو گیا مثنیٰ والا، اس لیے میں 5 پہ آ گیا ہوں. 5th اصول کیا ہے کہ مدموم واو، یعنی کہ وہ حرف علت کا واو جو کہ مدموم ہو، جس کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، اور اسی طرح وہ حرف علت کا یا، یعنی کہ ناقص یائی جو کہ مدموم ہو، یعنی اس کے اوپر پیش ہو، اگر اس پیش والے واو سے پہلے پیش ہو اور اس پیش والی یا سے پہلے زیر ہو، کیونکہ واو پیش کے ساتھ میل کھاتا ہے، یا زیر کے ساتھ میل کھاتی ہے، تو یہ دونوں ساکن ہو جائیں گے. ہم اس کو یدعو یرمی کا قاعدہ کہتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا دعا داؤ سے بنا ہے، اس کی جو مضارع والی فارم ہے وہ ہے ید یفعلو کے وزن پہ، ید عوو. یہ باب نصرہ سے ید عوو. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کیا سین چل رہا ہے. سین یہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ رول آ گیا کہ واو مدموم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، لہٰذا یہ ساکن ہو جائیں گے، تو یہ بن جائے گا ید عو. کیونکہ ید عوو پڑھنا مشکل ہے تو ید عو اس طرح سیٹنگ آ جاتی ہے. اسی طرح رما، اس نے پھینکا، رمایا تھا، رما ہو گیا الف مکسورہ، تو یہ بن جائے گا یر میو. یہ اس کی اوریجنل فارم ہے. اب یا مدموم اس سے پہلے زیر، تو یہ ساکن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا یر می. رما یرمی، یرمی ترمی، ارمی میں پھینکتا ہوں، ارمی. ہدایا ہدا ہو جائے گا، یہدیو یہدی ہو جائے گا، یہدیو تھا، یہ یہدی ہو جائے گا. یہدی تہدی اہدی، تہدی تم ہدایت دیتے ہو. اس کا امر بنائیں جو کہ دعا کرنے میں استعمال ہوتا ہے کہ تو ہدایت دے یا آپ ہدایت دیجئے. علامت مضارع ہٹائی، آخر میں جو ہے ساکن کرنا ہوتا ہے. چونکہ یہ آلریڈی ساکن تو سرے سے حرف اللہ کو ہی گرا دیں گے. کیا بچا؟ ہدی، ہدی. اس کے پیچھے آپ نے حمزۃ الوصل لگایا، اہدی، یہیں سے نکلا ہے اہدنا، کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. اہدنا ہمیں، یہ مفعول بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اور کچھ قرات میں صراط المستقیم پڑھا گیا ہے. وہی اصول پھر سے آ رہا ہے کہ اگر کہیں پر حرف اللہ واو ہو لیکن اس سے پہلے کسرہ آ جائے، یعنی کہ زیر، تو پھر ہم اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے رضیوہ، وہ راضی ہوا، تو یہ رضیہ بن جائے گا. آپ نے ہمیشہ رضی اللہ عنہ سنا ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو وہ بیسکلی ایکچوئل میں رضیوہ ہے. اور لاسٹ اصول ہے کہ واو 3 حروف کے بعد ہو کسی بھی لفظ میں، اور اس کے ماقبل ضمہ نہ ہو، یعنی کہ پیش نہ ہو، کیونکہ پیش تو ہمیشہ واو کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر وہ واو بھی یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ وہی رضیوہ سے دیکھ لیتے ہیں. رضا یرضیو، ٹھیک ہے. یرضیو اس کی مضارع کی فارم بنے گی،
ردیہ یردا، یردا، یردیو. تو اب اس میں بھی یہ دیکھیے کہ 1 2 3، 3 کے بعد چوتھا واو آ رہا ہے جو کہ یا میں تبدیل ہوا ہے، اور اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے بلکہ فتح ہے. تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ یردا، یعنی یا میں چینج ہو گیا. یردوو تھا، یعنی یہ ایکچول میں یردوو تھا. اب وہ والا اصول تو نہیں ہے کہ پیچھے زیرو، تو کیسے چینج کریں؟ تو 1 2 3 4 نمبر پہ آ رہے 3 کے بعد، لیکن پیچھے ضمہ نہیں ہے، تو ہم اس کو چینج کر دیں گے یا میں. تو یہ ہو جائے گا یردیو، اور پھر مزید آسانی کے لیے یردا، کیونکہ ما قبل فتحہ اور یہ حرف الا متحرک، تو یہ الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گا. یہ دیکھ رہی یہ سارے ڈرائیوڈ ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے سارے اصول ان بیسک 3 سے ڈرائیوڈ ہیں. نحن سنفعل قلیلا من الامثال دلوقتی. اب ہم کچھ مثالیں کر لیں گے. نوح علیہ السلام کے بارے میں، قال ربی انی دعوت، پاس فارم، میں نے ان کو بلایا، قومی اپنی قوم کو، لیلاً و نہارا، رات اور دن. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین قوم کو یا فاسق قوم کو. سعی یسعی با فتح سے، یعنی کہ دوڑنا یا تیز چلنا، جس سے سعی بھی نکلا ہے. یوم تر المؤمنین، اس دن جس دن کے آپ دیکھیں گے مومنین کو، والمؤمنات اور مومنات کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، و بی ایمانہم، اور ان کے سائڈوں پہ، غالباً ایمان کا ہی مطلب ہے. باب سمیہ سے نسیہ ینسیہ، تو یہ نسیہ ینسیٰ ہو جائے گا. وَنَسِیَ خَلْقَہُ، اور وہ بھول گیا اپنی تخلیق کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشش کیجئے کہ سبسکرائب کریں اس چینل کو، شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بھی ہو اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو.